السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر وعافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا شر خیر مدد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 تک تفسیر اور ٹرانسلیشن آیت نمبر 58 تک کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 57 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم اخلصنا بوجہک الکریم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الاعراف مکی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو مشرکین مکہ کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کائنات پہ غور و فکر کروا کر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو پاک ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنے رحمت کے آگے آگے، کہ ہوائیں جو ہیں جو ایک طرف تو رحمت کا سبب ہیں لیکن دوسری طرف زحمت کا۔ کیسی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ عموماً یا تو کوئی عذاب کی صورت یا پھر اس سے بہت یعنی کہ جاڑ جنکار اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسی ہواؤں میں عذاب بھی ہوا کرتا ہے، جس طرح کہ پہلی امتوں پہ ہواؤں کے ذریعے بھی عذابات آتے رہے۔ یہی ہوا بعض اوقات انسان کے لیے بارش جب آتی ہے تو رحمت کی سبب بن جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ آگے آگے۔ اس کے علاوہ جو جہاز ہیں، جو بحری بیڑے ہیں اتنے بلند و بالا اور دیکھ کے انسان کو ہیبت آئے، اس طرح کی جو بڑی بڑی شپیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہانکنے کا سبب ہوائیں ہی بنتی ہیں۔ اگر یہی ہواؤں کے اندر طغیانی آ جائے تو جو اتنی زیادہ انسانوں کی رحمت کا سبب ہیں وہی ہوا اس وقت بھی زحمت بن جاتی ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں باری باری بوجھل بادل اٹھاتی ہیں جو کہ دکھنے کو بہت ہلکے پھلکے نرم نظر آتے ہیں، لیکن یہی اللہ کے حکم سے اپنے اندر پانی جذب کر لیتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مردہ شہر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سکناہو ہم ہانک لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، لبلد میت مردہ شہر کیسے کہ بعض اوقات اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے تو ہر انسان ایسے مردہ ہی دکھائی دیتا ہے، اسی طرح فصلیں بھی، چرند پرند پودے، ہر چیز ہی بے جان نظر آتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس پہ پانی اتارتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، یہاں تک کہ جب ہم اتارتے ہیں پانی کون سا جو ہوائیں بوجھل بادل اٹھا کر لائے تھیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اتارتے ہیں اس پہ پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس کے ذریعے سے اور بھی پھل عطا کرتے ہیں۔ ایک تو بارش برسا کر اللہ مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں،
اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے پھل اگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثال سمجھا کر تمہیں اصل میں سمجھانا کیا مقصد ہے، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر جان نظر نہیں آتی، جان کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی ہوتی، یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز بے جان ہو چکی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پھر ویسے ہی جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس تو ہر وقت پانی اویلیبل ہوتا ہے، تو شاید ہمیں اس بات کے اچھے سے سمجھ نہ آئے، لیکن جو صحرا میں رہتے ہیں، جو ایک ایک بوند پانی کی کو ترستے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت زیادہ مثال چھپی ہوئی ہے، ان کو اس طرح کی مثالوں کی سمجھ بھی اچھے سے آتی ہے۔ من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، تو وہ بھی انسان کے کھانے کے کام آتے ہیں، انسان ان سے توانائی انرجی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم مردہ زمین کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی بارش برساتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، انسان، جانور، چرند پرند بھی بالکل ان کے اندر ایک جان کی رمق نظر آنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کو مردوں کو زندہ کریں گے۔ اے قریش مکہ، جس چیز کا تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے آس پاس فصلوں سے ہی سمجھ لو، اپنے آس پاس جو سال ہر سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ نظر آ رہی ہیں ان میں جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کریں گے، قبروں سے نکال لیں گے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مثال کو سامنے رکھ کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور پاکیزہ شہر سے مراد کہ جو زمین میں ہے وہ بھی، اور جو شہر ہے جہاں انسان بستا ہے، بستی ہے، آس پاس کے علاقے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یخرج، نکلتی ہے، نباتہ، اس کے نباتات، بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ جو ناپاک ہے، لا یخرج الا نقیدہ، نہیں نکالتی مگر تھوڑا تھوڑا یا پھر بالکل نکارا جو ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، تاکہ وہ لوگ جو شکر گزار ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں، ان پہ تدبر کریں۔ کائنات کی جو اتنی وسیع پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی قدرتوں اس میں شامل حال ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرتوں کو پہچانیں۔ تو اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ جس طرح زمین مردہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سیراب کرتے ہیں، وہ پھر لہلہانے لگتی ہے، تو کیا ہمارے دلوں پہ جب قرآن کی روشنی پڑتی ہے، قرآن کی بارش پڑتی ہے، تو کیا ہمارے دل پہلے سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، یا کہ لاپرواہی سے اس کو لیتے ہیں؟ بس ایک اس کے اندر جو لذت ہے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بس اتنا ہی ہمارے اوپر اثر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو اس پہ اسپیشلی اپنا جائزہ لینا ہوگا، اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کے حوالے سے قرآن مجید کے ساتھ تیاری کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح کیا فرمایا کہ جو پاکیزہ شہر ہے وہ نباتات بھی بہت پاکیزہ نکالتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ناپاک ہے وہ نہیں نکالتا۔ پہلا نمبر تو نہ اپنے اندر پانی جذب کرتا ہے اور نہ ہی پانی کے ذریعے نباتات اگتی ہیں۔ تو اگر نباتات نکلتی بھی ہیں تو بہت تھوڑی تھوڑی یا بالکل نکارا، یعنی کہ جاڑ جنکار تو نکلتے ہیں نہ ان جانوروں کے کام اور نہ ہی انسانوں کے۔ تو اس طرح کے جاڑ جنکار جو ہیں وہ صرف کوڑا کچرا کی حد تک تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض انسان بھی ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی بہت نفع مند، دوسروں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے نفع مند ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی نفع مند ہونے کی بجائے بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور ہر ایک کے لیے اذیت کا سبب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہر چیز اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ شکر ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس کی نسبت جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے ہر چیز ہی روتی ہے، ہر چیز ہی اس کی لیے اداس ہوتی ہے، اس کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔
شہر مردہ اور شہر پکیزہ کی اللہ نے جو مثال بیان کی ہے، اس میں علمی لحاظ سے بھی انسان ہو سکتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ جب اپنے اندر علم جذب کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی نفع پہنچاتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی نفع مند ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے علم سے سیراب کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے برعکس ہیں، کچھ لوگ وہ اپنے علم کو نہ اپنے لیے فائدہ دیتے ہیں اور نہ دوسروں کے لیے، جو انہوں نے سیکھا ہے وہ بس اوپر اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایسا علم انسان کو مزید نقصان دیتا ہے، کیونکہ علم کی بارش تو پڑی لیکن انہوں نے اپنے اندر اس کو جذب نہیں کیا، اپنے اندر سمویا نہیں ہے۔ نہ ایسے لوگ اپنے لیے نفع مند نہ دوسروں کے لیے، بلکہ مزید اذیت کا سبب ہوتے ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ علم جو لیتے ہیں وہ سرسری سا دنیا کی حد تک، کہ تھوڑا تھوڑا تو علم ان کو مل جاتا ہے لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ ہے، آخرت میں ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا لا یخرج الا نقیدا، بہت تھوڑا تھوڑا یا پھر بالکل ناکارہ علم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں کس لیے پھیر پھیر کر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ شکر گزار ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر گزاری کرتے ہیں، اس پہ مزید اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور بہت معذرت کی کوشش کے باوجود 2 چھٹیاں آپ کی ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ کوشش کریں گے کہ ڈیلی کا لیسن آپ کو ڈیلی ہی دیا جائے، اور جو چھٹی ہو گئی ہے اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو آسان لیسن ہوگا وہ آپ کو صبح شام میں 2 لیسن ارسال کیے جائیں، اور فرائیڈے بھی آن کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔